السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ہم اردو زبان کی ابتدا کے مختلف نظریات کے بارے میں بیان کریں گے۔ آئیے آج ہم مختلف ماہرین لسانیات کے نظریے سے واقف کراتا ہوں۔ اردو زبان کیسے بنی، کہاں سے آغاز ہوا، کیسے ارتقا تک پہنچی، اس طرح کی باتوں کو لے کر الگ الگ نظریے ہیں سب کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اردو زبان کے ماخذ اور اس کی ابتدا سے متعلق بہت کچھ لکھا گیا۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ماہرین کی اکثریت نے کسی نہ کسی شکل میں اس موضوع پر اظہار خیال ضرور کیا ہے، یعنی کہ اردو کے بارے میں اور ان کی زبان کے ابتدا اور آغاز و ارتقاء کے بارے میں اس موضوع پر کئی ایسے ماہرین لسانیات ہیں جنہوں نے اظہار خیال کیے ہیں اس موضوع پر۔ قابل ذکر ناموں میں اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو میر امن دہلوی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ باغ و بہار والے میر امن دہلوی برسبیل تذکرہ اردو کی ابتدا عہد اکبر سے منسوب کی ہے۔ اردو کی میر امن دہلوی کا کہنا ہے کہ اردو کی ابتدا اکبر کے زمانے سے شروع ہے۔ ان کی نظر میں اردو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مل جل کے نتیجہ ہے۔ اردو ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپسی مل جل کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اہم نام علی گڑھ تحریک کے روح روا سر سید احمد خان کا ہے۔ دوسرا نام انہوں نے آثار الصنادید میں اردو کی ابتدا عہد شاہجہاں اور شاہجہاں بعد سے بتائی ہے۔ اردو کی ابتدا شاہجہاں بعد سے، شاہجہاں کے زمانے سے بتا رہے۔ ان کے نظریے کی بنیاد محض قیاس پر ہے۔ وہ اردو کو مخلوط زبان بھی کہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لسانی استدلال، یعنی کہ دلیل اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر، گواہی کے بنیاد پر اور دلیل کے بنیاد پر اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ بتاتے ہیں، یعنی کہ اردو برج بھاشا سے لیا گیا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ کون؟ محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں، اور اسے مسلمانوں و ہندوؤں کے نسلی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی اختلاط کا نتیجہ بتایا، یعنی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے معاشرتی اور سیاسی اور سماجی میں آپسی مل جل کے نتیجے سے یہ اردو زبان وجود میں آیا۔ 20ویں صدی کے آخری دہائیوں میں جن ماہرین لسانیات نے اردو کے حوالے سے اہم تحقیق کام کیے، ان میں سے پروفیسر گوپی چند نارنگ اور پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ کے ساتھ پروفیسر نصیر احمد خان کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ پروفیسر نصیر احمد خان اپنی کتاب اردو ساخت کے بنیادی عناصر میں لکھتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے ساتھ تاریخی و لسانی شواہد کی بنیادوں پر 20ویں صدی کے نصف یعنی کہ آدھے اول میں جو نظریات ابھر کر سامنے آئے، ان میں صحیح نتائج پر پہنچنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے ضمنی طور پر اپنی کتابوں میں اس موضوع سے بحث کی ہے، ان میں انشاء اللہ خان شیر علی خان سرخوش، میر امن دہلوی، امام بخش صاحبائی، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی، پنڈت برج موہن دتا تریہ کیفی اور عبدالقادر سروری کے نام خصوصاً قابل ذکر ہے۔ انشاءاللہ خان دریائے لطافت میں لکھتے ہیں کہ دریائے لطافت میں لکھتے ہیں کہ اردو کے اجزائے ترکیبی اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، جسے عربی، ترکی، پنجابی، پربی اور برج وغیرہ زبانیں اس میں مل جل کر بنی ہیں، ان کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ خان کا شیر علی خان سرخوش تذکرہ
اعزاز سخن میں اردو کی پیدائش پنجاب میں غزنوی کے دور حکومت میں بتاتے ہیں۔ شیر علی خان کا کہنا ہے، اس کا کتاب ہے تذکیر اعجاز سخن، جس میں وہ کہتا ہے کہ اردو کی جو پیدائش ہے جو ترکی، پنجابی، پوربی اور برج بھاشا وغیرہ سے مل کر بنی ہے۔ شیر علی خان سرخوش تذکرہ اعجاز سخن میں اردو کی ابتدا پنجاب میں غزنوی کے دور حکومت میں بتاتے ہیں۔ محمد غزنوی کے دور حکومت میں اردو کا آغاز ہوا، ان کا کہنا ہے۔ ان کی نظر میں اردو اور پنجابی سگی بہنیں ہیں۔ اردو اور پنجابی جو ہے آپسی ان دونوں کا مل جل ہے، سگی بہنیں ہیں، جن کی ماں وہ مخلوط زبان ہے جو ترکی، فارسی اور عربی کے ساتھ پنجاب کی پراکرت آنی مقامی زبان کے اختلاط سے پیدا ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ جو پنجابی زبان جو ہے اس میں عربی اور فارسی کے زبان مل کر پنجاب کی جو پراکرتک زبان تھی، وہاں کی مقامی زبان تھی، عوام جو بولتے تھے، اس زبان میں عربی فارسی کے اثرات جو ہے مل جل کر اردو کا وجود میں آیا۔ کب؟ محمود غزنوی کے یا ہندوستان میں پنجاب میں آنے کے بعد۔ میر امن دہلوی باغ و بہار کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تب چاروں طرف کے ملکوں سے قوم قدردانی، چاروں طرف جو ہے ملکوں سے جو ہے الگ الگ ملکوں سے جو ہے قومیں جو ہے قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لسانی کی سن کر حضرے میں آ کر جمع ہوئے۔ لیکن جب کیا بولتے ہیں اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ سلطنت جب بہت اچھی سے پھلنے پھولنے لگی تو ان کی جو ہے اچھی پھلنے اور پھولنے کی وجہ سے لوگ جب سنے دیگر ملکوں والے تو ان کی سلطنت کی طرف آنے لگے، اور ادھر جو ہے عوام بھی جو ہے ان کی سلطنت کی طرف رجوع ہوئے، کیونکہ ایک سچا اور ایماندار اور سبوں کی ایک جیسا دیکھ بھال کرنے والا بادشاہ تھا، جو جسے عوام جو اس زمانے میں اسی طرح کے بادشاہ چاہتے تھے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے ان کی طرف اکبر بادشاہ کے سلطنت کی طرف آنے کی جاری رہا، آنے کا ثانی کی سن کر حضرے میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی الگ الگ تھی، جدی جدی تھی، یعنی کہ سب کی جو ہے زبانیں الگ الگ تھی۔ سب اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، یعنی کہ لین دین، خریدنے اور بیچنے، سوال و جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہو۔ تو اس طرح جو ہے سوال و جواب کرنے میں جو ہے کئی طرح کے زبانیں استعمال کر رہے تھے، جسے سمجھنے میں سب کو الگ الگ زبانیں سیکھنا پڑتا۔ تو اس طرح ممکن تو نہیں تھا کہ اگر مان لے 10 گاؤں کا ہے یا 4 ملک کا ہے تو چاروں کا زبان سیکھیں گے تب نہ سمجھیں گے اس کے بعد۔ تو اس کے وجہ سے جو ہے وہاں پر اردو زبان کا وہاں پر آغاز ہوا، اردو کی مقرر ہوا۔ امام بخش صاحبائی رسالہ قواعد اردو میں لکھتے ہیں کہ شاہجہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے، یعنی کہ ملنے جلنے سے جو بولی شاہجہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے ملنے جلنے سے جو بولی مروج ہوئی، اس کا نام اردو ٹھہرا۔ جو شاہجہاں آباد میں جو فارسی اور ہندی کے زبانیں آپس میں ملی جلی نا، تو اس سے جو زبانیں نکلی وہ اسے اردو کہا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام میں لکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے اہل ملک سے ارتباط اور میل جول بڑھانے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔
مولوی عبدالحق لکھتے ہیں اردو کی ابتدا کے بارے میں، اور یہ اردو کی ابتدا کے بارے میں نشو و نما یعنی کہ ان کو دکھانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا اس میں سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ بزرگان دین جو ہے اہل علم، اہل ملک آنی کی جو ہے اپنی دینوں اسلام کی باتیں جو ہے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے جو ہے اپنی عربی فارسی کی زبان استعمال کرتے تھے، اور کئی لوگوں سے جو ہے رابطے کرتے تھے صوفیاء کرام. جیسے ان کو دین کی باتیں بتانا ہے تو ہر شخص کو جو ہے جا کر ملتے تھے اور انہیں دین کی اسلام کی باتوں کو بتاتے تھے، جس سے وہ مسلمان ہوتے تھے اس وقت میں. تو صوفیاء کرام کا یہ جو رول رہا ہے نا وہ بہت قیمتی رول رہا ہے. تو اس سے جو ہے صوفیاء کرام عربی فارسی کے زبان استعمال کرتے تھے، اور عوام جو ہے اس زبانوں کو سن کر جو ہے وہ عمل بھی کرتے تھے اور سیکھتے بھی تھے. اسی نظر سے انہوں نے ان کی اور اپنی زبانوں کو ملانا شروع کیا. اسی وجہ سے جو ہے ان کی زبان جو ہے ہندوستان کی جو لوگ تھے وہ اپنی زبانوں اور صوفیاء کرام کی زبانوں عربی فارسی کی زبان آپس میں سیکھتے گئے، اور دونوں زبانیں مل جل کر جو ہے ملنا شروع کیا. اس مل جل اور ارتباط آنے کی رابطے سے خود بخود ایک نئی زبان بنی، جو نہ ہندی تھی اور نہ فارسی، بلکہ ایک نئی مخلوط بیچوں بیچ میں رہے ہیں. تھوڑا ہندی بولتے ہیں، تھوڑا فارسی، اور کبھی اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ملا دیتے ہیں. تو یہ زبانیں جو بن گئی اسے اردو زبان کہا گیا. اسے جو ہے نئی مخلوط زبان تھی جسے اب ہم اردو یا ہندوستانی زبان کہتے ہیں. نصیر الدین ہاشمی اردو کا مولد دکن کو قرار دیتے ہیں. آنی کی کہتا ہے نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے دکن میں پیدا ہو. ان کا کہنا ہے کہ عرب تاجر صدیوں سے مالابار تٹ پر مغربی ساحل پر تجارت کی غرض سے آتے تھے. نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو جو ہے دکن میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب کے تاجر جو تھے وہ مالابار تٹ پر جو ہے مغربی ساحل سے دریا کے پار سے جو ہے آتے تھے تجارت کے غرض سے ہندوستان میں، اور یہاں پر رہنے بسنے کی وجہ سے جو ہے اور تجارت کرنے کی وجہ سے جو ہے یہاں کے لوگ ان کی زبانوں کو اخذ کرتے گئے. جو بیچنے کے لیے لاتے تھے تو اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ بولتے تھے، کیونکہ یہاں کی زبانیں ان سے معلوم نہیں تھے، تو اپنی زبان میں ہی اسے بولتے تھے اور اشارہ کرتے تھے. اور یہاں کے لوگ اسی اشارے سے اور ان کی زبانوں کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے، اور ان لوگ بھی نہ وہ سمجھنے کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے ہی اسے بولتے تھے. دونوں انجان ہو جاتے تھے، اور دونوں انجان ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی زبانوں کو اور ہندوستان کی زبانوں کو، عربی اور ہندوستانی زبانوں کو آپس میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، اور اسی کوشش میں کچھ کچھ الفاظ اخذ کرتے گئے، یعنی کہ اپناتے گئے، سیکھتے گئے، اور وہ جو ہے آخر کار جا کر ان زبانوں کو خود ہی استعمال ہونے لگا ہندوستان میں، کیونکہ زیادہ تر عرب کے تاجر آتے تھے مالابار تٹ سے ہو کر ہندوستان میں. ان عرب تاجروں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو اپنی زبان کے بعض الفاظ دیے، اور بعد میں خلجیوں اور مغلوں ان تاجروں نے، عرب کے تاجروں نے اپنی زبانیں دی، انہیں الفاظ دیے کچھ کچھ. بعد میں خلجیوں اور مغلوں کی معاونت سے اردو زبان کا آغاز ہوا، یعنی کہ بعد میں جو ہے خلجی سلطنت اور مغل سلطنت جب قائم ہوا تو ان دونوں نے اپنی ملک کی زبانیں لے کر آئے تھے ساتھ میں، جو فارسی زبان تھی. جب ہندوستان میں اپنی سلطنتیں قائم کی تو عوام جب مغل سلطنت اور خلجی سلطنت سے جب جڑے تو عوام کی اپنی زبانیں تھیں ہندوستان کی، اور ان کی فارسی زبان. تو مغلوں کی فارسی زبان اور عوام کی یہاں کی ہندوستانی زبان آپس میں جب ملے تو اسی کی وجہ سے اردو کا آغاز ہوا. مقامی ہندو باشندوں کے اختلاط سے ایک نئی زبان کا خمیر تیار ہوا، اور جب بہمنی قطب شاہی، اس کے بعد جو ہے وہاں دکن کی بات ہو رہا
اس کے بعد جو ہے جب بہمنی قطب شاہی اور عادل شاہی سلاطین نے اس کی سرپرستی کی تو اس کی ادبی شکل ابھر کر سامنے آنے لگی۔ وہاں کی جو ہے بہمنی سلطنت کے قطب شاہی اور عادل شاہی نے جو ہے ان سلطانوں نے اپنی سلطنت میں جو ہے ان زبانوں کو اتنے پروان چڑھا وہاں پر کہ وہ ادبی شکل میں بھی ابھر کر سامنے آنے لگے، انہیں ادب میں بھی وہاں پر کتابیں لکھی جانے لگی اردو۔ سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی میں اردو زبان کے آغاز سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے سندھ پہنچتے، اس لیے قرینِ قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے، سید سلیمان ندوی کا کہنا ہے کہ جو ہے اردو زبان کا آغاز جو ہے سندھ میں ہوا ہے، کیونکہ وہاں جو ہے اردو وہیں سے آغاز ہوا۔ ایک اور جگہ سید صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان پنجاب سے پہلے سندھ میں آئے، مسلمان جو پنجاب سے پہلے سندھ میں آئے اور فتح پنجاب سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے اس زمین میں توطن اختیار کیا، لہذا ایک نئی زبان کی داغ بل اگر پڑی تو وہ یقیناً سندھ میں پڑی۔ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کی نظر میں اردو پنجاب میں پیدا ہوئی اور بعد میں دہلی و دیگر علاقوں میں پروان چڑھی۔ ٹھیک ہے، ان کے خیال میں یہ ایک مخلوط زبان ہے جو شمال مغرب سے ہندوستان میں داخل ہونے والے مسلمانوں کی عربی، فارسی اور ترکی اور مقامی غیر مسلموں اور نو مسلموں کی زبانوں کے ساتھ لسانی اختلاط کا نتیجہ ہے۔ اس کا اہم مرکز لاہور تھا جو بعد میں دہلی منتقل ہوا۔ عبد القادر سروری زبان اور علم زبان میں ملتان یعنی سندھ اور پنجاب کی سرزمین کو اردو کا وطن قرار دیتے ہیں۔ عبد القادر سروری کا کہنا ہے کہ اردو زبان جو ہے ملتان یعنی سندھ اور پنجاب کی سرزمین کو اردو کا وطن قرار دیتا ہے، یعنی کہ اردو وہیں سے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اردو عربوں، ترکوں اور ایرانیوں کے اہل پنجاب اور اہل سندھ کے ساتھ لسانی اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک مخلوط زبان ہے۔ یہ ہے ہمارے ماہرین لسانیات کا نظریہ۔ آپ